بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں تہجد کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، قرآن مجید میں وارد ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم الف لام میم سجدہ، کہ وہ لوگ جن کے پہلو ان کے بسترگاہوں سے جدا رہتے ہیں، یدعون ربہم خوفا و طمعا، وہ اپنے پروردگار کو خوف اور اطمینان کی حالت میں یاد کرتے ہیں، اور ان کا بڑا درجہ ہے۔ ان کی ایمان والوں کی صفات میں یہ بیان ہوا ہے، اور ایسے ہی ایک دوسرے مقام پر جہاں پہ مومنین کی 15 صفات بیان کیے ہیں، ان میں بھی آیا کہ عباد الرحمن وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں، ان کی جو 15 صفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک صفت ان کی یہ بھی بیان کی گئی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جو رات کو قیام اور سجود میں گزارتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو تہجد کا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا رتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسے ادا فرمایا کرتے تھے، اور قرآن مجید میں بھی ذکر ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور دوسرے مقام پر سورۃ المزمل میں فرمایا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا۔ تو کافی سارے مقامات پر قرآن مجید سے ثابت ہے تہجد کی نماز تمام فرائض کے بعد نفلی جتنے عبادت ہے ان میں سب سے زیادہ فضیلت والی نماز ہے، کیونکہ رات کے اندھیرے کے وقت کی نماز ہے، خفیہ نماز ہے، تو اس کا ایسے ثواب ہے جیسے خفیہ صدقہ دینے کا ثواب ہوتا ہے بنسبت اعلانیہ کے، تو اس کا بڑا ثواب ہے، تو پڑھنی چاہیے، اچھی بات ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم رات کو اٹھنے کی تکلیف اور مشقت کو برداشت کریں اور پھر ہماری نماز نہ ہو، تو اس لیے ان غلطیوں سے بچنا چاہیے جس سے ہماری نماز کے باطل ہونے کا خطرہ ہے۔ وہ سب سے بڑی جو وجہ ہے ایک یہ ہو سکتی ہے کہ ہم رات کو اگر نماز ادا کرتے ہیں پھر دن میں ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا تذکرہ کر بیٹھتے ہیں کہ بھائی میں نے جو ہے نا وہ رات کو نماز پڑھی، تہجد کے لیے میں 3 بجے اٹھا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آنکھ نہیں لگی، اس لیے جو ہے وہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا کہ جس سے تاکہ دوسروں کو پتہ چل جائے کہ بھئی میں رات کو تہجد کی نماز بھی ادا کرتا ہوں، تو یہ انتہائی جو ہے نا وہ نقصان کا سودا ہے، کیونکہ اس میں ایک قسم کا ریا آ جاتا ہے۔ دل میں جب کسی عبادت کا، کسی بھی نیک عمل کا ریا دل میں آ جاتا ہے تو وہ عبادت نہیں رہتی، وہ بڑے وبال کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر چھوٹا سا بھی عمل کریں، اگر اس میں اللہ کی رضا شامل ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگر بڑے سے بڑا عمل کریں لیکن اس میں ریا کو اگر ہم نے شامل کر لیا اپنی عبادت کے اندر تو وہ بڑے سے بڑا عمل بھی بیکار ہو جائے گا۔ اور دوسری سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں اذان کو کہ اذان جب آئے گی تو اذان تک تہجد کے وقت کو سمجھتے ہیں، حالانکہ اذان تک تہجد کے وقت نہیں ہوتا۔ آج کل ہر مسجد میں وہ دائمی جنتری لگائی ہوئی ہوتی ہے، ہر علاقے کے حساب سے مختلف ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ تہجد کا ٹائم لکھا ہوتا ہے، صبح صادق کتنے بجے ہو رہی ہے، تو صبح صادق کے جو ٹائم لکھا ہوا ہے اس ٹائم سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ تہجد کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ بعض جگہوں پر اذانیں جو ہے وہ کافی لیٹ ہوتی ہیں جبکہ وہ وقت پہلے شروع ہو چکا ہوتا ہے اذان کا، تو اس لیے اذان کا جو وقت شروع ہو رہا ہے اس وقت تک آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایک سوال اس میں یہ ہے کہ تہجد کی کتنے رکعتیں ہیں، تو تہجد کی رکعتیں کوئی مخصوص نہیں ہے، آپ 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی توفیق ہو جائے۔ ویسے زیادہ تر تقریباً حدیثوں میں جو روایتیں ملتی ہیں وہ 8 کی تعداد ہے، اور ویسے جتنی توفیق ہو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تہجد کی نماز آپ پڑھا کریں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ولو حلب شاتن، اگرچہ بکری دوہنے کی مقدار ہی کیوں نہ ہو، اب وہ بکری کا دودھ دوہنے کی مقدار وہی ہو سکتا ہے کہ 2 رکعتیں آپ پڑھ لیں، تو بہرحال 2 رکعتیں پڑھ لینا بھی غنیمت کی بات ہے۔ اگر کسی کو یہ بھی اتنا بھی توفیق نہیں ہوتی کہ صبح سردی کی وجہ سے وہ اپنے بستر کو نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر اس کے لیے بھی اس امت کے اندر دیکھیں ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آسانی فرمائی ہے، اس کے لیے ایک دعا بتائی گئی ہے، اگر وہ بندہ جب آنکھ کھلے تو وہ دعا پڑھ لے تو اتنی بڑی فضیلت اس کی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ اس کے معاف کر دے گا۔ وہ جو دعا ہے وہ دعا چوتھا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر انک علی کل شیء قدیر۔
شاید تھوڑا سا الفاظ آگے پیچھے ہوں ورنہ تقریباً یہی ہے. تو یہ آپ دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ امید ہے اس سے بھی تہجد کا ثواب مل جائے گا یا ہمارے گناہوں کا ازالہ ہو جائے گا. اور یہاں تک بھی آسانی فرمائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو نہیں اٹھ سکتا کہ وہ سارا دن کام کرتا ہے، رات کو اٹھنے کے لیے اسے دشواری ہوتی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی یا سردی کی وجہ سے نہیں اٹھ پاتا، تو اس کے لیے بہتر طریقہ ایک یہ ہے کہ وہ ایک تو نیت کرے کہ بھئی میں رات کو اٹھ کے نماز ادا کروں گا تہجد کی. لیکن اگر وہ نہیں اٹھ سکا تو تب بھی اسے تہجد پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. اور ایک طریقہ بہتر اس کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل تہجد کی نیت سے ادا کر لے گا تو بھی اسے تہجد کی نماز کا ثواب ہو جائے گا. تو دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے. تو تہجد کی نماز کے لیے بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کے لیے سو کر اٹھنا ضروری ہے یا نہیں، تو یہ سوال بھی حل ہو گیا، اس کا جواب بھی آ گیا کہ تہجد کی نماز کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ سونے کے بعد جب اٹھا جائے، یعنی 12 بجے کے بعد کا تقریباً جو ٹائم ہوتا ہے اذان سے پہلے تو. لیکن اگر عشاء کی نماز کے متصل بعد ہی 2 رکعت نماز نفل 2 4 جتنی بھی توفیق ہو جائے پڑھ لے تہجد کی نیت سے، تو بھی امید کی جا سکتی ہے کہ اسے بھی تہجد کا ثواب مل جائے گا.